جی یو کے ہوم سیکرٹری شبانہ محمود صاحبہ نے آج 20 نومبر 2025 کو ایک پالیسی اناؤنس کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو کہ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ کنسلٹیشن بھی شائع ہو گیا 60 پیجز کی۔ وہ بیسیکلی میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 12 ویک کے لیے وہ کنسلٹیشن ہے، اس میں کوئی بھی بندہ اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن دے سکتی ہے، پارٹیز دے سکتی ہیں۔ اس 12 ویک کی کنسلٹیشن ہے، اس کے بعد پھر وہ گورنمنٹ دیکھے گی اور پھر اس کے ظاہر ہے پھر ووٹنگ وغیرہ ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد ہوگا اگر وہ ظاہر پاس ہوگی۔ تو اس کنسلٹیشن میں گورنمنٹ نے یہ کیا ہے لیگل مائیگریشن کے لیے 3 سے 4 دن پہلے شبانہ محمود صاحبہ نے انلیگل مائیگریشن کے لیے ایک پالیسی اناؤنس کی تھی، جہاں پہ اسائلم سیکرز کو جو اسائلم انہوں نے ایشو کرنا تھا وہ 5 کی جگہ 20 سال پہ جا رہے تھے، یہ لوگ میکسیمم 20 سال کے لیے ڈھائی سال کا انہوں نے دینا تھا 8 دفعہ ویزا، اور 20 سال کے بعد وہ لوگ جو ہے نا جو انلیگل طریقے سے آتے تھے وہ 20 سال کے بعد نیچرلائزیشن سیٹلمنٹ پہ جا سکتے تھے۔ لیکن جو آج انہوں نے پالیسی جو اناؤنس کی ہے وہ ہے لیگل مائیگریشن کے لیے، جو لیگل طریقے سے اس کنٹری میں آتے ہیں، اسٹڈی ویزے پہ، ورک پرمٹ پہ، یا شادی کر کے، یا کچھ کسی بھی اور طریقے سے۔ تو یہ جو آج انہوں نے پالیسی اناؤنس کیا ہے بیسیکلی وہ سیٹلمنٹ انہوں نے کہا ہے جو 5 سال کے بعد دیتے تھے ورک پرمٹ والوں کو، جو ایون اسائلم والوں کو جو 5 سال کے بعد سیٹلمنٹ ملتی تھی، یا شادی کے بعد جو برٹش نیشنل سے جو شادی کرتے تھے، بہرحال وہ ایگزیمپٹ ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایگزیمپٹ لوگ ہیں، جن لوگوں کو آلریڈی انڈیفینٹ مل گیا وہ تو ظاہر بیچ میں نہیں ہے، اور جو EU نیشنل ہیں جن کو سیٹل سٹیٹس ملا تھا وہ بھی اس میں نہیں ہے، اور وہ جو لوگ جو برٹش اسپاؤس سے پارٹنر سے شادی کرتے ہیں وہ بھی شامل نہیں ہیں، وہ ابھی بھی 5 سال پہ ہیں، اور جو برٹش اوورسیز نیشنلز ہیں وہ بھی اس اسکیم میں نہیں آتے، یعنی وہ سارے لوگ سیف ہیں۔ لیکن وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو ان کے علاوہ ہیں کوئی بھی، وہ 2021 سے چلیں تو تقریباً 2.6 ملین لوگ ہیں جو اگر یہ قانون بن گیا تو اس کی زد میں آئیں گے 2.6 ملین لوگ۔ اس میں ورک پرمٹ والے بھی ہیں، کیئرر بھی ہیں، اس کے علاوہ اسٹڈی ویزے پہ جو آئے ہیں، اور انہوں نے پھر جو ہے نا جو آلریڈی جن لوگوں کا ہے سیٹلمنٹ وہ بھی یعنی کہ جو جن کا بالکل ٹائم پورا ہونے والا ہے، فار ایگزامپل اب جس کا کل 5 سال پورے ہو جانے ہیں، ٹھیک ہے، یا 1 مہینے بعد پورے ہونے ہیں، یا 6 مہینے بعد پورے ہونے ہیں، تو یہ ایک بڑی اس سے بڑا یعنی کہ ایک زلزلہ سا یو کے امیگریشن سسٹم کے اندر آ گیا ہے، بونچال سا آ گیا ہے۔ آپ سوچیں 25-26 لاکھ لوگ جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے، جو انڈائریکٹلی ان کے آگے فیملیز ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے کتنی اذیت ناک یہ سچویشن ہے، مرحلہ ہے۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ انڈیفینیٹ آگے ملتا تھا 5 سال کے بعد، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد ملے گا۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ ورک پرمٹ پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، ورک پرمٹ پہلے 5 سال کے بعد وہ سیٹلمنٹ ملتا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں 10 سال گزارنے پڑیں گے، اور وہ بھی جب وہ بندہ 10 سال گزار لے گا، انہوں نے ایک رول بنا دیے، انٹیگریشن لینگویج وغیرہ، اس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، اس نے کوئی قرضہ شرضہ اس کے اوپر نہ ہو، اور اس نے ٹیکس وغیرہ دیا ہو، 3 سے 5 سال اس نے نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن دیے ہوں، یعنی کافی انہوں نے ریکوائرمنٹس بنا دی ہیں۔ تب اگر وہ ساری کرائٹیریا میٹ کرے گا تو 10 سال کے بعد اس کو سیٹلمنٹ مل جائے گی۔ یہ ورک پرمٹ والے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ان 10 سالوں کے اندر لیٹس سے اس نے کسی وجہ سے 10 سال کے اندر بینیفٹ لیے ہیں، 1 سال سے کم، لیٹس سے 1 مہینہ بینیفٹ لے لیا، اگر کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے، سوچیں 5 سال جاب کیا، اللہ نہ کرے جاب چھوٹ گئی ہے، اور وہ بینیفٹ پہ چلا جاتا ہے بندہ، 1 مہینے کے لیے گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں، تو اس کو سزا، اس کے جرم چھوٹے سے اس جرم جو گورنمنٹ سمجھ رہی ہے جرم ہے، اس کی سزا اس کو 5 سال دیں گے، یعنی وہ بندہ پھر 10 سے 15 سال پہ چلا جائے گا۔ اور اگر کسی نے 12 مہینے سے زیادہ یعنی 1 سال تک، 1 سال سے زیادہ کسی نے بینیفٹ لیے ہیں، تو اس کو 15 سال کی بجائے 20 سال کے بعد انڈیفینٹ ملے گا۔ ویسے تو اگر سارا کرائٹیریا میٹ کیا تو 10 سال میں مل جائے گا،
ٹھیک ہے، اگر آپ اچھے شہری ہو، اگر آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا، اگر آپ نے کسی کے پیسے نہیں، یعنی کہ قرضہ نہیں ہے آپ کے اوپر، اگر آپ لینگویج بھی ٹیسٹ دے دیتے ہو اور آپ ٹیکس بھی دے رہے ہو اور گڈ سٹیزن بن رہے ہو، تو آپ 10 سال میں لے لو گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ 2021 کے بعد آئے تھے یہ ہیلتھ اینڈ کیئر ویزے پہ، جن کے بھی 5 سال پورے ہونے والے ہیں اگلے سال، جن کا انڈیفینٹ ڈیو ہے، ان کو بیچاروں کو 10 کی جگہ 15 سال پہ لے گئے ہیں۔ ان کو 15 سال پہ لے کے جانے کی بات کر رہی ہیں شبانہ محمود صاحبہ۔ تو ذہنی کتنے افسوس کی بات ہے، جو بندے سوچ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ یار چلو میرا انڈیفینٹ قریب آنے والا ہے، چلو 1 سال میں اور جاب کروں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جاب مشکل ہے، جو بھی ہے، اس کے بعد چلو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس بیچارے کا 15 سال اگر تو یہ کنسلٹیشن، ویسے بائی دا وے اس کے کنسلٹیشن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے نا ٹرانزیشن میں کیا کریں، جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں۔ فار ایگزامپل جن لوگوں کے میں بھی کیا پتا یہ آئے کہ جن کے 2 مہینے رہتے ہیں ان کے لیے یہ رول نہ اپلائی ہو، جن کے لیے 6 مہینے رہتے ہیں ان کے لیے اپلائی نہ ہو۔ بہرحال یہ بھی بات گورنمنٹ نے اس کنسلٹیشن میں لکھی ہوئی ہے کہ ٹرانزیشن بھی کچھ نہ کچھ ہوگی۔ اب یہ تو ظاہر ہے فروری میں کنسلٹیشن ٹائم پورا ہوگا تو پھر گورنمنٹ بتائے گی ٹوٹل کلیئر بات کر کے، اور گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ سمر جو ہے یعنی کہ اپریل مئی 2026 سے یہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے یا اپروو ہو جاتی ہیں اصلاحات، تو یہ اگلے سال اپریل مئی سے یہ امپلیمنٹ کر دیں۔ تو میں بات کر رہا تھا ہر بندہ 5 سے 10 سال پہ چلا گیا اگر وہ سارے ریکوائرمنٹس میٹ کر ہے، لیکن جو کیئرر بد نصیب ہے، میں معذرت چاہتا ہوں بد نصیب کا لفظ یوز کر رہا ہوں اس سینس میں کہ وہ بیچارہ 5 سے 15 سال پہ چلا جائے گا، اور جس بندے نے اگر بینیفٹ لیے ہیں 1 سال سے کم، وہ تو 10 کی جگہ 15 سال پہ چلا جائے گا، اور اگر اس نے 7 سے زیادہ لیے ہیں بینیفٹ تو وہ 15 کی جگہ 20 سال پہ چلا جائے گا۔ اور جو لوگ انلیگل طریقے سے یوکے میں انٹر ہوئے تھے، پھر بعد میں ریگولرائز ہو گئے، پھر ورک پرمٹ پہ چلے گئے یا کچھ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، کسی وجہ سے انہوں نے لے لیا ویزا، تو وہ 10 کی جگہ سیدھے 30 سال پہ چلے گئے۔ یعنی زندگی کی پوری زندگی ہوگی آپ کی آدھی زندگی، اگر کوئی 60 سال جیتا ہے، ایک زندگی کا پورا ٹائم آپ کا جوانی کا، وہ 30 سال ان کے لیے انہوں نے یہ شک رکھی ہے۔ اور جو لوگ اس میں کچھ ہے کٹوتیاں بھی ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو 10 سال کی جگہ 9 سال پہ آ جائیں گے۔ جس کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے، یا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، کچھ اور پروفیشن ہے ایسے جو پروفیشنل کیریئرز ہیں، وہ 5 سال پہ ہی ہیں۔ ان کو لیے انہوں نے ایکنالج کیا کہ چلے یار وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایسی جابز ہیں جو معاشرے کو چاہیے، شاید اس وجہ سے ان کے لیے تھوڑی آسانی کی ہے۔ اور جو گلوبل ٹیلنٹ ہے، یا جو لوگ ہائر ارنرز ہیں، جو 1,25,000 پاؤنڈ سے زیادہ کماتے ہیں، جو ہائر ٹیکس ریٹ میں آتے ہیں، بینڈ میں آتے ہیں، ان کے لیے 3 سال ہے۔ ہائر ٹیکس بینڈ کے لیے 3 سال کے بعد انڈیفینٹ ہے، یعنی سیٹلمنٹ ہے۔ اور گلوبل ٹیلنٹ ویزے کے اوپر جو لوگ آتے ہیں یا آئے ہیں، جو یہ کرنٹلی موجود ہیں، ان کے لیے بھی 3 سال کا ہے۔ اور ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے 5 سال ہی ہے، اور جو یوکے والوں سے شادی کرتے ہیں وہ بھی 5 سال پہ ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً سارے 5 سال کی جگہ اگر ساری چیزیں میٹ کرتے ہیں تو 10 سال پہ رہیں گے، اور اگر کوئی چیز میٹ نہیں کرتے تو 10 کی جگہ 15 پہ چلے جائیں گے، یعنی بڑھتا جائے گا ٹائم ان کا۔ اور اللہ نہ کرے اگر انہوں نے بینیفٹ وغیرہ کھائے ہیں تو 20 سال پہ چلے جائیں گے، اور جو بیچارہ انلیگل طریقے سے اندر آیا ہے تو وہ 30 سال پہ چلا گیا۔ تو یہ یعنی کہ کم و بیش 40 سال کے بعد گورنمنٹ نے یوکے کے اندر اتنی بڑی اصلاحات کی ہیں اس کے امیگریشن، لیگل امیگریشن کے بارے میں، اور یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بیسیکلی پینک موڈ میں گئی ہوئی ہے۔ تو یہ ریفارم کی وجہ سے، یا کنزرویٹو بھی ابھی پریشر دے رہے ہیں، مینلی ان کو ریفارم کا ڈر ہے، کیونکہ ریفارم والے پیچھے دنوں یہ کہتے ہیں کہ انڈیفینٹ ٹوٹل کینسل کرنا چاہیے، ابالش کرنا چاہیے، اور جو لوگ انڈیفینٹ پہ ہیں ان کو ملک بدر کر دیا جائے، یا ان کو 5 سال ان کا رینیو کرتا جائے، ٹوٹل انڈیفینٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور 5 سال بھی ان لوگوں کو ویزا ملنا چاہیے جو جاب کریں، جو یہ کریں، جو وہ کریں، جو ساری ریکوائرمنٹس میٹ کریں۔ یعنی ریفارم والے تو ٹوٹلی ایک پھانسی دینے لگے تھے نا جو امیگرینٹس کو، یا ان کا پلان تھا
کہ اتنے سخت وہ اصلاحات بنا رہے ہیں، جو آگے کرتے نہ کرتے وہ بات تھی، لیکن لیبر شاید گھبرا گئی تھی ان کی ان باتوں سے یا ان پالیسیز سے، تو انہوں نے پھر جلد از جلد یہ شبانہ محمود صاحبہ کو انٹروڈیوس کیا، اور وہ یہ جو پہلے سہیلا بریمن تھی، جو پتہ نہیں سہیلا نام تھا، سہیلا بریمن جو انڈین اساد خاتون تھی، وہ ہوم سیکرٹری تھی، وہ تھی کنزرویٹو کی. تو جب اب شبانہ صاحبہ آئی ہیں تو انہوں نے کہا تو چلو آپ تو جتنی سخت تھی کنزرویٹو کی، میں تھوڑی اور سختی کرتی ہوں، اللہ عالم کیا ریزن ہے. بہرحال تجزیہ نگار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو شبانہ محمود صاحبہ ہیں یہ خود ظاہر ہے یہ بہت پاپولر ہو گئی ہیں. 3 سے 4 دن پہلے انہوں نے پہلے اسائلم سیکرز کے لیے انٹروڈکشن کروائی ہوئی ہیں پالیسیز. اب 3-4 دنوں کے بعد یہ لیگل امیگرینٹس کے بارے میں اتنی زیادہ سخت اصلاحات کرنے جا رہی ہیں یا پلان کر رہی ہیں. تو یہ جو یو کے لوگوں میں یہ جو پھیلی ہوئی تھی بدمزگی پھیلی ہوئی تھی، ان کے دماغوں کے اوپر فطور تھا کہ یار یہ کدھر سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اسائلم سیکرز ہیں، ہوٹلز ہیں، یہ ہے وہ ہے، یا یہ لوگ بینیفٹ لیتے ہیں امیگرینٹس. بیسیکلی خود اللہ معاف کرے، خود یہ جو زیادہ تر لوزرز ہیں، خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں، تو یہ ان کو دوستوں میں کیڑے نظر آتے ہیں. یہ اگر آپ کہیں آپ کا گزرنا ہو کسی ہوٹل کے باہر کے اسائلم سیکرز کے ہوٹل کے باہر، جو لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، ان کا انٹرویو کریں، پہلی بات ہے ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی انٹرویو دینے کی، کیونکہ 1-2 دفعہ میں نے خود ٹرائی کی ہے، میں نے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. تو یہ خود اللہ معاف کرے پتہ نہیں جابس ہوتی ہیں نہیں ہوتی، خود بینیفٹ پہ ہوتے ہیں، خود کیا کرتے ہیں، نہ کوئی بات کرنے کی تمیز، نہ کھڑے ہونے کی تمیز. میں سب کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے دیکھے ہیں کافی لوگ تو خود لوزرز ہوتے ہیں، خود زندگی میں کچھ عجیب نہیں کیا ہوتا، تو اسائلم سیکرز کے اوپر یہ جو ہے نا وہاں پہ جا کے اپنے زندگی کی ناکامیوں کی کوئی نہ کوئی ریزن انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے. امیروں کو تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ان کا ملبہ صرف غریبوں پہ چڑھ نکلتا ہے. یہ میری اپنی بیسیکلی رائے ہے. بہرحال جی یہ میں نے کہا ایک ویڈیو بنا دوں کہ یہ اصلاحات آ رہی ہیں 40 سال کے بعد، بہت سخت قسم کی جو ہے نا گورنمنٹ لے کے یعنی کہ ہلا دیا اس نے امیگرینٹس کو، سب کو تقریباً 26 لاکھ آج کی تاریخ تک یعنی کہ لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں. 5 سال کی جگہ 10 سال پہ چلا گیا انڈیفینٹ سیٹلمنٹ، اور وہ بھی ان کے لیے کہ جو ساری ریکوائرمنٹس میٹ کریں گے، اور جو یعنی کہ ہائیلی ریگارڈ جو ہیں پروفیشنز ہیں، ڈاکٹرز، نرسز یا اور کچھ پروفیشنز ہیں، وہ 5 سال پہ ہی رہیں گے. برٹش اسپاؤس 5 سال پہ ہی رہے گا. اور جو گلوبل ٹیلنٹ ہے اور جو ہائی ارنرز ہیں، 1.25 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ جن کی سیلری ہے، جن کی جو ٹاپ پہ جو ہیں ٹیکس پیئرز جو ٹیکس دیں گے، وہ 3 سال پہ ہیں، باقی 10 سال. اور جو اسائلم سیکرز ہیں بیچارے، کسی نے مصیبت پہ لیا یا کسی نے لائف سٹینڈرڈ بنا لیا، کچھ لوگ اگر جان کے لینا اللہ نہ کرے، کچھ لوگ جان کے لے رہے ہیں کہ یار کون کرے، جاب کرے، کام کرے، بچے پیدا ہیں ہو گئے ہیں، بس ٹھیک ہے بینیفٹ کھاؤ، تو وہ 10 سال کی جگہ 15 سال پہ گئے ہیں اگر 1 سال سے کم لیے ہیں، اور اگر 1 سال سے زیادہ لے لیے ہیں تو وہ 20 سال پہ چلے گئے ہیں. اور 20 سال کے بعد بھی تب سیٹلمنٹ ملے گی اگر آپ پورے باکسز کو ٹک 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 کریں گے. تو بہرحال یہ جو پالیسیز بنا رہی ہے شبانہ محمود صاحبہ، اس کی وجہ سے تو یہ گورنمنٹ کی بھی فار ناؤ گڈ بکس میں آ گئی، اور پورے یعنی کہ برطانیہ کے اندر ان کا اس ٹائم کافی جماعتوں کے اندر ان کا توتی بول رہا ہے، کافی لوگوں کے اندر ان کا توتی بول رہا ہے. اور ایون لیبر کے اپنے ہی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیوچر کی لیڈر ہو سکتی ہیں، ایون فیوچر کی یہ برطانیہ کی پرائم منسٹر بھی بن سکتی ہیں. یہ کچھ ایم پیز نے، کرنٹ ایم پیز نے، لیبر کے ایم پیز نے بھی بات کی ہے، اور یہ بات اور جماعتوں کے ایم پیز نے بھی کی ہے، اور یہ عام پبلک میں بھی بہت زیادہ ان کی جو ہے نا حرکات و سکنات یا ان کے جو گفتگو کرنے کا سٹائل ہے لوگوں کو بڑا پسند آ رہا ہے. بہرحال باقی ان کا تو نزلہ جو شبانہ صاحبہ کا ہے تو وہ امیگرینٹس پہ گر رہا ہے، چاہے وہ اسائلم سیکرز ہیں، چاہے وہ لیگل طریقے سے آئے ہیں یہاں پہ محنت کر رہے ہیں. بہرحال جی اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.